نہ کلب جواد نقوی صاحب، نہ حبیب حیدر، نہ شفیق حسین شفق، نہ شبیر علی وارثی 12 سال تک ممبر پہ نظر نہیں آئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں بلایا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں ہمیں کب بلایا جاتا تھا پچھلی سرکار میں۔ اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مولا کے روضے کے سامنے لاکھوں روپے اپنی جیب خاص سے خرچ کیا، لاکھوں۔ یہ آپ کی قوم کا خادم تھا جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت لٹیروں کے خلاف تقریر کیا کرتا تھا۔ میں لکھنؤ کی گلیوں میں تنہا، زخمی، گھائل ایسے گھوم رہا تھا جیسے تنہا حضرت مسلم گھوم رہے تھے۔ مجھ سے مولانا کلب جواد صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ اردو جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، جرمن جانتے ہیں، آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ ہندوستان سے لے کے جرمنی کی یونیورسٹیوں تک پڑھ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وقف بورڈ کی کرسی کو قبول کریں۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی چاہے تو تصدیق کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لولاک یا علی لما كان لفاطمة كفوا على وجه الارض۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجیے۔ مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف و تعریف و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور لا تعداد، لا محدود، ان گنت، ان تھک، لگاتار، مستقل، پہ ہم، بے انتہا، مسلسل رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نہیں، ایسے نہیں، پوری آمادگی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اپنی آوازوں کو سرکار نجف کی دہلیز تک پہنچاتے ہوئے عظمت محمد و آل محمد پر ایک بیداری والی صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تھوڑی ساؤنڈ والوں سے میری گزارش ہے کہ اس کی بیس ذرا آپ تھوڑی سی اوپر کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ جو حضرات اور مومنین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میری آواز بخوبی پہنچ رہی ہوگی۔ اگر بخوبی پہنچ رہی ہے تو عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مومنین کرام، وہ سرکار دو عالم، وہ ختمی مرتبت، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر،
کہ جس کا چلنا مشیت ہے اور جس کا بولنا شریعت ہے، اور جس کی سانسیں تلاوت ہیں اور جس کی نیند عبادت ہے، اور جس کی عقل قرآن ہے اور جس کی فکر تفسیر ہے، اور جس کا نفس نور ہے اور جس کا جسم نور گر ہے، اور جس کی دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، جو لبوں کو جنبش دیتا ہے تو مشیت کہتی ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے کلام کر رہے ہیں۔ اور آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب میرا نبی منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتا تھا تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے قصیدے، ہر وقت علی کی فضیلت، ہر وقت علی کی رفعت، ہر وقت علی کی عظمت، ہر وقت علی کی بلندی۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کے قصیدے بیان کرا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے مجھے اللہ کی بیعت۔ یہ تمہاری بیعت نہیں کرتے، یہ میری بیعت کرتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی بیعت کرنی ہوگی، اور اگر مصطفیٰ نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں۔ وسیع کا ہاتھ نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محمد ابن عیسیٰ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی، محمد ابن عیسیٰ 8ویں امام کے صحابی ہیں۔ خواب دیکھا محمد ابن عیسیٰ نے کہ گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا تو رسالت مآب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، سامنے تشت ہے اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی، صحابی کو نبی نے بلایا، پہلو میں بٹھایا، کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھے۔ محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی تو 17 کھجوریں تھیں۔ محمد ابن عیسیٰ کی آنکھ کھلی، محمد ابن عیسیٰ گھر سے باہر نکلے، گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ البتہ نبی تو نہیں تھا، نبی کی ہو بہو تصویر موجود، وقت کا محمد موجود تھا، وقت کا علی موجود تھا، سورہ کوثر کی تفسیر موجود تھی، انما کا مصداق موجود تھا، اور جیسے خواب میں نانا نے بلایا تھا اسی انداز سے امام علی رضا نے بلایا، جیسے نبوت نے بٹھایا تھا ایسے امامت نے بٹھایا، جیسے خواب میں نبوت کے سامنے کھجوریں تھیں امامت کے سامنے بھی کھجوریں تھیں، جس زاویے سے نبوت نے کھجوریں اٹھائی تھیں اسی زاویے سے امامت نے کھجوریں اٹھائیں، جس انداز سے نبی نے کھجوریں دی تھی اسی انداز سے دست امامت نے صحابیت کو کھجوریں عطا کی۔ صحابی نے گننا شروع کیا تو 17 کھجوریں تھیں۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہا مولا ایک اور دے دیتے، مولا نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ آتا۔
माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। अगर नाना ने इससे ज्यादा अता की होती तो हम भी तुझे इससे ज्यादा अता कर देते, मगर जो दस्ते नबूवत ने अता कर दिया वही दस्ते विलायत अता करेगी। तो अगर बैयत करनी है अल्लाह की तो जाओ नबी के हाथों पर बैयत करो, और अगर नबी मौजूद ना हो तो अली के हाथों पर बैयत करो, और अगर अली मौजूद ना हो तो हसन के हाथों पर बैयत करो, हसन ना हो तो हुसैन के हाथों पर बैयत करे। और जोगीपुरे की इस मजालिस में, इस बज़्म में ये पूरे बाबागे दोहल मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर बज़ाहिर कोई मासूम इमाम मौजूद ना हो और तुम्हें अल्लाह की बैयत करनी हो तो अब्बास का अलम पकड़ के बैयत कर लो, खुदा की बैयत हो। माशाअल्लाह। जिनको लगते हैं वफा के राज के दुश्मन से, फैज़ वो हासिल करे अब्बास के किरदार से। खाली है झोली हमारी है चाहे वफा, भीख लेने आए हैं हम भी तेरे दरबार से। सामने आदिल किसी के हाथ फैलाता नहीं, पास पे जो रखते हैं हैदर करदार से। हैदरी अब्बास का अलम पकड़ के बैयत कर लो, खुदा की बैयत हो जाएगी। अगर बैयत करनी अल्लाह की तो मासूम की बैयत करनी होगी, और अगर मासूम ना हो तो अलम पकड़ के बैयत कर लो, खुदा की बैयत हो जाएगी। अगर बैयत करनी है नबी की, खुदा की, तो नबी की बैयत करो, और नबी की बैयत करनी है तो अली की बैयत करो, और अली की बैयत करनी है तो हसन की बैयत करनी होगी, और हसन की बैयत करनी है तो हुसैन की बैयत करनी होगी। हुसैन की बैयत हसन की बैयत है, और हसन की बैयत अली की बैयत है, और अली की बैयत नबी की बैयत है, और नबी की बैयत खुदा की बैयत है। तो जब हुसैन की बैयत, हसन की बैयत, हसन की बैयत, अली की बैयत, अली की बैयत, नबी की बैयत, नबी की बैयत, खुदा की बैयत, तो जब हुसैन की बैयत खुदा की बैयत है तो हुसैन से बैयत, हसन से बैयत, हसन से बैयत, अली से बैयत, अली से बैयत, नबी से बैयत, नबी से बैयत, खुदा से बैयत। तो ये यजीद ने हुसैन से सवाल बैयत नहीं किया था, ये शैतान ने अल्लाह से। पूरी ताकत के साथ जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे और रहमत नाज़िल फरमाए उन उठती हुई आवाजों पर। इसलिए क्योंकि ये नारा, ये दाद, ये वावा, ये अली के नगमे, ये वही सुनाता है जिसका शजरा मशकूक न हो। और जिनके शजरे मशकूक होते हैं, तस्दीक करते हैं, ये नारा नहीं, ये दाद नहीं, ये वाहवा नहीं, ये तस्दीक है रसूल की उस हदीस की कि ला युबग़ज़ू का मोमिन वला युहिब्बु का मुनाफिक। मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं, मोमिन तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता, और मुनाफिक तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पूछा था ना किसी ने पूछा था मौला से कि मोमिन कौन, मुनाफिक कौन? का मोमिन वो है जिसकी नाक पे जरबे लगे अली की मोहब्बत में तो मोहब्बत से बाज नहीं आता, और मुनाफिक वो है अली उसे सोने के पहाड़ अता कर दे तो निफाक से बाज नहीं आता। तो वो नबी
جس کے دامن میں پروردگار عالم نے کائنات کی تمام نعمتیں ڈال دی. مزمل تو، مدثر تو، طٰہٰ تو، یاسین تو، کائنات کا مالک تو، دو جہاں کا مالک تو، شفاعت کرنے والا تو، ساری نعمتیں ڈال دی. نہ جانے کون سی ایسی نعمت رہ گئی تھی کہ نبوت کی نظر اٹھتی تھی آسمان کی طرف اور پلٹ جاتی تھی. پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی، لا سوف یعطیک ربک فترضی. ہمیں معلوم ہے میرے حبیب تو نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے. تو بے فکر رہے، ان قریب ہم تجھ کو وہ شے عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا. ہم مسلمان ہیں، توحید پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اللہ راضی ہو جائے. قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. دنیا کے تمام مسلمان ان جملہ اعمال کو اس لیے انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اور مصطفیٰ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو. اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض. وہ سیدہ، وہ طاہرہ، وہ قدسیہ، وہ حورہ، وہ بطول، جس کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے نبوت نے فرمایا لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض. اگر آپ کے مزاج نے، طبیعتوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عرش کی بلندیوں پر آپ کو لے کے چلو. کوثر کی خوشبو محسوس ہونے لگے گی آپ کو. لولاک، قبلہ توجہ، سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث اور روایت سنی. لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض. سید المرسلین نے یہ فرمایا علی تم نہ ہوتے. لولاک یا علی، توجہ، لولاک حیدر صاحب، لولاک یا علی، علی اگر آپ نہ ہوتے. توجہ، قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا. انشاءاللہ میرے بعد انجمن نوگاوا کی یا سرسی کی نوخانی کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ شیر بنگال رونق افروز ممبر ہوں گے. انشاءاللہ آپ سب بیٹھے رہیے گا. ان کا تاریخی اور فلک شگاف خطاب سنیے گا انشاءاللہ. ان کا، یہ ہم سب کے مہمان ہیں جو بنگال کی سرزمین سے، بنگال کی، اور مجھے بنگال سے بڑی محبت ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ میرے والد مرحوم علامہ سید فیروز حیدر آبادی اللہ مقامہ دینی تعلیم حاصل کی انہوں نے نوگاوا میں، اور نوگاوا میں تعلیم حاصل کر کے تشریف لے گئے کلکتہ. کلکتہ میں رہے. مولانا نصیر صاحب مجتہد آپ کے استاد تھے بنگال کے اندر. قبلہ شاید آپ واقف نہ ہو اس حقیقت سے، اور شاید مولانا نصیر صاحب یہ نہ جانتے ہو کہ جس طالب علم کو میں علم کا درس دے رہا ہوں وہ خطابت کا ابر بن کے اٹھے گا اسی سرزمین بنگال سے، اور ایسا برسے گا. بہنے دیجئے پسینہ،
علی کے ذکر میں جو پسینہ بہتا ہے وہ پسینہ نہیں ہوتا، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں جس پہ برسوں کی عبادت ناز کرتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے دادا مرحوم سید انصار حسین اللہ مقامہ کلکتہ میں تاجر، میرے والد نے دینی تعلیم حاصل کی نوگاوا سے اور کلکتہ میں ہی رہے، اور ماشاءاللہ بھرپور خطیب بن کے اپنی جوانی میں ابھرے، اور پھر ایسے ابھرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدر کھیرت پوری صاحب فرما رہے ہیں کہ لاسانی تھے، اور یہ صرف میں بھی راستے میں تھا، مجھے ایک بات یاد آئی اپنے استاد محترم، میرے استاد ہیں مولانا علی محمد صاحب، علی گڑھ میں رہتے ہیں، مولانا علی نقوی صاحب، قبلہ تائید فرمائیے، نقن صاحب مجتہد، ان کے بیٹے میرے استاد تھے، مدرسے میں مجھے پڑھایا انہوں نے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کی بر صغیر کی تاریخ خطابت مرتب کی جائے اور 10 لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو اللہ مقامہ فیروز حیدر صاحب ان 10 لوگوں میں سے ایک شمار ہو۔ ایسی خطابت کے معنی اللہ مقامہ ہوں، میرے والد مرحوم کے پروردگار مولا کائنات کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے، جزاک اللہ، ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور قبلہ کو بھی محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ساری نظر بد کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ دیکھیے ذاکرین کا بڑا احترام ہے، ذاکرین کی بڑی عزت ہے شریعت محمدی میں۔ خطیبوں کی، میں صرف خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، اور اگر خطیب کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو، خطیب اہل بیت، دیکھیے ذاکر اہل بیت، یہ کوئی آپ چھوٹا سا مقام سمجھتے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ ذاکر اہل بیت ہے، نہیں روایت سے ثابت ہے۔ قبلہ تشریف لے آئی، صلوات پڑھ دے محمد۔ بھائی میں شفیق صاحب تشریف لا چکے ہیں، آج میں ان کو ایک لقب دے رہا ہوں، شفیق امت۔ بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور انتظامات واقعاً جتنی تعریف کی جائے اتنے کم ہے، اور بہترین علماء کرام اور خطبہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ توجہ، اللہ دیکھیے شاہ محدث دہلوی نے، اب یہ بائی دا وے آ گیا ہے، میرا موضوع نہیں ہے، شاہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا شریعہ میں لکھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ایک فرشتہ آنے والا ہے، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ سب نے سنی ہے روایت، اور پھر امام حسین آ گئے اور پھر سینے پہ لٹا لیا اور دروازہ بند ہوا اور گریا کی آواز آنے لگی رسول اللہ کی، اور توجہ رکھیے گا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، مصائب نہیں پڑھ رہا، کہ میرا حسین، خبر دی کس کی؟ کربلا کی۔ کس نے خبر دی؟ کربلا کی خبر کس نے دی رسول کو؟ جبرائیل نے۔ شاہ محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں فرق، کس نے؟ جبرائیل نے خبر دی حسین کی شہادت کی۔ کسے خبر دی؟ رسول کو۔ تو رسول رونے لگے، یہی ہے نا روایت، رسول اللہ رونے لگے۔ کس نے خبر دی؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ تو حسین کا پہلا ذاکر کون؟
اللہ کی ذات، حسین کا پہلا عزادار کون؟ رسول اللہ کی ذات۔ تو ذاکروں کی بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے ذاکروں کا، خطیبوں کا۔ ان کو ہیچ نہ جاننا، ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ خطبہ اہل بیت، ذاکرین اہل بیت، ذاکرین آل رسول، کیونکہ یہ وہ منصب ہے کہ پروردگار عالم ان کا ذکر کرتا ہے۔ توجہ رکھیے، میرا موضوع نہیں ہے، تو لہذا رسول اسلام سید المرسلین، عظمت سیدہ کے پیش نظر قبلہ توجہ چاہوں گا آپ کی، انشاءاللہ بس زحمتیں تمام کر رہا ہوں 10 منٹ میں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کی برابری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، توجہ، یہ نہیں کہا علی اگر آپ نہ ہوتے، یہ نہیں کہا فاطمہ اگر آپ نہ ہوتی تو علی کی برابری کون کرتا، علی کا ہمسر کون ہوتا، قبلہ توجہ، علی کا کفو کون ہوتا؟ تو عظمت علی کی تھی، رفت علی کی تھی، بلندی علی کی تھی، طہارت علی کی تھی، لیکن اس کے برعکس فرمایا لولاک یا علی، علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب فاطمہ نے علی کی برابری نہیں کی، علی نے فاطمہ کی برابری۔ لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، تم نہ ہوتے علی تو روئے زمین پر زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ تھا، زہرا کو کوئی کفو کو نہ تھا۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم، توجہ، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب دنیا میں مرد صاحب اقتدار ہوتا ہے، منصبدار ہوتا ہے، تو بیویاں فخر کرتی ہیں، میرا شوہر منسٹر، میرا شوہر وزیر، میرا شوہر وکیل، میرا شوہر جج، میرا شوہر آفیسر، میرا شوہر تاجر، میرا شوہر کامیاب، میرا شوہر آفیسر، میرا شوہر اعلیٰ مرتبے پر فائز، میرا شوہر اعلیٰ منصب پر فائز۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں، مگر تاریخ آدم و عالم میں یہ کائنات کی وہ واحد خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے علی شوہر نے فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر۔ جزاک اللہ۔ علی جیسے علی شوہر فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر، میں بطول کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں۔ مگر دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حاکم شام نے علی کو ایک خط لکھا، جس خط میں اپنے خاندان کی جعلی اور خود ساختہ، کیونکہ خدا ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں، خدا ساختہ فضیلتیں، خود ساختہ قبلہ، خود ساختہ فضیلتوں کا حاکم شام نے اظہار کیا۔ علی کو یہ خط ملا اور علی نے اس کا جواب دیا، لیکن جواب تو دیا، اب دیکھیں مسالمہ بھی ہے آج، لیکن منظوم جواب دیا۔ علی نے منظوم جواب دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان نہیں 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 کل کے مسلمان، وضاحت کروں،
علی کے اس جملے کی تم کل کے مسلمان فتح مکہ کے بعد چور دروازے سے داخل ہو کر صحن اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی رضا اوڑھ کر اپنے آپ کو صحابیت کا جعلی اور خود ساختہ سرٹیفکیٹ دینے والے تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جاؤ. سبقتکم من الاسلام ترہ مقرب النبوت بطن امی. تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. یہی سبب ہے کہ جب نبی مرسل آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی تھی. رسول اللہ کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے، آپ تعظیم کے لیے پہ تعظیم کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ تو بی بی کہتی تھی میں آپ کی تعظیم نہیں کر رہی بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھے آواز دے رہا ہے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا. سید المرسلین آ رہے. سبقتکم الی الاسلام ترہ مقرب النبوت بطن امی وجافننا الذی یزہی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. وہ جو جنت کی فضاؤں میں صبح اور شام یزہی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جو جنت کی فضاؤں میں صبح اور شام پرواز کر رہا ہے وہ تیرا نہیں علی کا بھائی ہے. وَجَافَنَنَا الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي. جعفر طیار. اب دیکھیں نظم تو بہت بڑی ہے، مقطع یہ ہے اس کا بنت محمد سکنی و عرسی. میں بطول کا شوہر ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں. توجہ ہے نا آخری آدمی تک، خاص طور سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں. پوری نظم پڑھ جائیے علی کی. علی نے جہاں جن نکات پر جن حقائق پر فخر کیا ہے، کئی کہا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، کئی کہا میں حسنین کا بابا ہوں، کہا جعفر طیار میرا بھائی ہے، کئی کہا میں نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. پوری نظم پڑھ جائیے. علی نے فخر کیا مگر اس بات پر نہیں کیا کہ میں نبی کا داماد ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ شفیق بھائی، شبیر بھائی؟ علی نے فخر کیا مگر پوری نظم پڑھ جائیے. علی نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں بلکہ کہا میں فاطمہ کا شوہر ہوں. فرق یہ ہے کہ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے. علی نے قیامت تک کے لیے فضیلت کا معیار تبدیل کر دیا. شرف دامادی میں نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا اور کون نہیں تھا بلکہ یہ دیکھو کہ کون ہے جو فاطمہ کا شوہر بنا. پوری طاقت کے پوری طاقت کے ساتھ. اور دیکھیے یہ بھی علی کے ماننے والوں کا شعار ہے
کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور محبت نہیں کرتے، بے پناہ محبت کرتے ہیں. چاہے مقابلے پر کوئی بھی آ جائے، ہم اپنے بھارت کے سگے ہیں، ہم کسی اور کے سگے نہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور ہم اس ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اس اپنے مادر وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے اس بھارت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین نے یزید سے کہا تھا میں عرب چھوڑ کر بھارت جانا چاہتا ہوں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور ہندوستان کو انگریزوں کے ظالمانہ پنجوں سے آزاد کرایا ہمارے مہاتما گاندھی نے. اور مہاتما گاندھی نے جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی شروعات کی تو 72 لوگوں کو لے کر ڈانڈی مارچ کیا. کسی نے پوچھا گاندھی 72 کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے میں اس حسین کا ماننے والا ہوں جو 72 کو لے کے گیا تھا تو انسانیت کو بچا. شیعہ مسلمان وہ ہے، درگاہوں کو ماننے والا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. علی کے روضے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، لہو کا آخری خطرہ اور لہو کا پہلا خطرہ اگر پہلے بہے گا تو علی اور حسین کے ماننے والوں کا بہے گا. اور میں اس نجف ہند کی سرزمین سے آپ لوگوں کی جانب سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردوں کان کھول کر سن لو. تم نے دین اور مذہب پوچھ کر مارا تھا نا پہلگام میں، ہمیں معلوم ہے تم نے اس لیے مارا تھا تاکہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑیں. مگر سن لو، ہندو اور مسلمان ہندوستان کے چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، یہ کبھی آپس میں لڑیں. جزاک اللہ. اور ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو دعوت دیتے ہیں ان مسلمانوں کو جو علی کو نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ ہم منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں جس نے علی کو مانا وہ سلمان بنا، جس نے علی کو چھوڑا وہ طالبان بنا.
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی لیے بس 4 مصرے اور زحمت تمام کہ شاعر نے کہا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ جزاک اللہ۔ جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، ولایت علی شباب کبھی نہیں کھوتی ہے۔ علی اور بھی کردار میں زحمت تمام کر رہا ہوں، حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، اور کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ توجہ، آخری آدمی تک اپنی آوازوں کو نجف اور مدینے کی دہلیز تک پہنچاتے ہوئے شاعر نے قیامت کر دی۔ شاعر کہتا ہے کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ جزاک اللہ۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ دنیا سوچ رہی تھی علی کو خلیفہ تو بنا لیا، اب علی جیسے نیتا جیت جاتا ہے نا تو دھنیہ واد دیتا ہے جنتا کا، سوچا 25 برس کے بعد علی خلیفہ بنے تو جنتا کا دھنیہ واد دیں گے، مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر۔ ماشاء اللہ۔ علی چڑھے، دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھیں گے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے، علی اور اوپر چڑھے، دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، علی اور اوپر منبر پہ چڑھے، دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں پہلے بیٹھتے تھے، علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ بھول گئی تھی دنیا، 25 سال ہو گئے تھے، کسی نے کونی مار کے کہا دیکھو تو علی کی جسارت، علی تو وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش بھرنے لگے اور آنکھیں علی کی غیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں، اور علی نے کہا تجھے حیرانی اس پر ہے کہ علی وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش پیغمبر۔ بھائی پچھلی سرکار میں نہ قلب جواد نقوی صاحب، نہ حبیب حیدر، نہ شفیق حسین شفق، نہ شبیر علی وارسی 12 سال تک منبر پہ نظر نہیں آئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں بلایا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں ہمیں کب بلایا جاتا تھا پچھلی سرکار میں؟ قلب جواد صاحب کی قربانیاں کب؟
کلب جواد صاحب کی، ان کے والد کی، ان کے دادا کی غفرہ ماب تک قربانیاں گنواؤں؟ آیت اللہ غفرہ ماب تک کلب جواد صاحب سے لے کر ان کی اور ان کے آبا و اجداد کی قربانیاں کیا ہیں؟ وقت وسیم رضوی جس وقت چیئرمین تھا، یہ جو آپ کے سامنے آپ کا خادم بیٹھا ہوا ہے، اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مولا کے روضے کے سامنے لاکھوں روپے اپنی جیب خاص سے خرچ کیا، لاکھوں. اور ایسا نہیں ڈنڈے کھائے، لاٹھیاں کھائیں، تشدد برداشت کیا. حکومت سے ٹکر لینا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. یہ آپ کا بھائی تھا، یہ آپ کی قوم کا خادم تھا، جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت لٹیروں کے خلاف تقریر کیا کرتا ہے. 2017 تک آپ میری تقریر دیکھ سکتے ہیں اور سنیں. اگر خدا کی قسم لہو لہان لاٹھی چارج ہوئی، میں لکھنؤ کی گلیوں میں تنہا زخمی گھائل ایسے گھوم رہا تھا جیسے تنہا حضرت مسلم گھوم رہے تھے، یقین کریں آپ. اور اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو مدد کے لیے نہیں بھیجا ہوتا تو آج آپ کا یہ خادم آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں، سارا خون بہہ جاتا جسم سے. مجھے چکر آ رہے تھے، میں زمین پہ گر گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا میرا، اور مجھے کچھ لوگ آئے، ان کی گاڑی رکی، اٹھا کے مجھے اسپتال لے گئے. ایسا تشدد ہم نے برداشت کیا ہے. جب بی جے پی کی سرکار بنی 2017 میں، مجھ سے مولانا کلب جواد صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ اردو جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، جرمن جانتے ہیں، آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ ہندوستان سے لے کے جرمنی کی یونیورسٹیوں تک پڑھ چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وقف بورڈ کی کرسی کو قبول کریں. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی چاہے تو تصدیق کر سکتا ہے. میں نے کہا نہیں قبلہ، میں نے قربانیاں وقف کی کرسی کے لیے نہیں دی تھی، میں نے قربانیاں اس مولا کی رضا کے لیے دی تھی. اور چیئرمین صاحب، جواد صاحب کے کنبے والے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ درگاہ عالیہ کو دیکھیں. میں نے کہا نہیں، میں نے تو وقف بورڈ کے لیے منع کر دیا. حکومت کی طرف سے بھی آفر آیا، حکومت کی طرف سے، حکومت بھی چاہتی تھی مجھے بنانا، لیکن میں نے کہا نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے. میں وقف کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہاں، میں وقف کا تحفظ ضرور کروں گا، توجہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مثال میں ممبر پہ سے دے رہا ہوں. کلب جواد صاحب کے ایک کنبے کے بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ یوگی جی بھی تو چیف منسٹر ہیں اور مٹ کے متولی بھی ہیں. تو اگر کوئی عالم وہاں چلا جائے، ہم چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے میں خدمت انجام دے سکتا ہوں. حالانکہ نہیں، میرا بڑا مشکل تھا لکھنؤ سے بار بار آنا. اور خدا کی قسم ان 6 مہینوں میں نے وہ کام کیا جو درگاہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں کیا کام کیا. میں جب آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ ہال اور وہ جو خواتین کا ہال ہے بالکل ایسا تھا جیسے استبل کا طبیلہ. اتنا گندا خستہ حالت تھی یہاں. یہ ماربل کے پتھر یہ میں نے لگوائے. اس ہال کو پورا رینوویٹ کروایا 7-7.5 لاکھ کی رقم سے. یہ پورا ہال، اس کی مرمت 3.5-4 لاکھ کی رقم سے ہوئی. وہ ماربل کے ٹوائلٹ باتھ روم یہ میں نے بنوایا. وہ ویٹنگ ہال وہ میں نے بنوایا. 10 لاکھ کا جنریٹر. بلب نہیں جلتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے شمع روشن ہے. جب جنریٹر چلتا تھا ڈب ڈب ڈباتی رہتی. میں کبھی دفاع نہیں کرتا اپنا، کیونکہ ہم مولا کے سامنے جواب دیں. ہم مولا کے سامنے جواب دیں، ہم ملا کے سامنے جواب دے نہیں ہیں. جنریٹر رکھوایا، ٹوائلٹ باتھ روم بنوائے، اور خدا کی قسم 2-3 برس بعد، شاید مخصوصی ہوئی تھی 2022 میں،
یہ ہمارے غلام عسکری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ذمہ داری سے کام کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے پارٹیشن مخصوصی میں مردوں کا عورتوں کا سیپریٹ، یہ آپ کے خادم نے کروایا تاکہ ہماری ناموس نظر اٹھا کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اور ہمیں اتنا احترام کا لحاظ اور پاس تھا کہ ہم نے باتھ روم اسپیشل ٹیمپریری بنوائے، اور خدا کی قسم کسی کو جنگل میں یا کھیت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف احترام کے پیش نظر. اور اتنے کام کے اور اگر 55 لاکھ روپے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ 55 لاکھ کی راشی جو پریٹن وبھاگ سے آتی تھی اور لیپس ہو جاتی تھی ہر سال، میں نے ڈی ایم صاحب کے پاس جا کر اسپیشلی خط میرا موجود ہے، میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے ان کو دیا. میں نے پرمکھ سچو پریٹن سے بات کی، تب جا کے وہ 55 لاکھ کی راشی اور رقم منظور ہوئی یہاں کے لیے. میں چلا گیا تھا لیکن وہ بعد میں آئی اور لگتی رہی. اور ہم چاہے یہاں رہیں یا نہ رہیں مگر انشاءاللہ خدمت انجام دیتے رہیں. اور میرا بڑا خواب ہے کہ میں اپنے والد مرحوم مولانا سید فیروز حیدر عابدی صاحب کے نام سے ایک یہاں پہ انشاءاللہ گیسٹ ہاؤس تعمیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ زائرین کو دشواری اور پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور جتنے یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں بالا ممبر، وہ ایک رسید دکھا دیں کہ جوگی پورے کے لیے انہوں نے 10 روپے اپنی جیب خاص سے خرچ کیا، یا وسیم چورمین کے دور میں، وسیم چورمین کے دور میں انہوں نے ایک آواز بلند کی ہو. ایک آواز اگر انہوں کسی نے نہیں کہا. ہمیں معلوم ہے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ بولتے تھے کتنے نہیں بولتے تھے، ہمیں سب پتہ. لیکن اور میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، ایسے نہیں، میرے سابقہ حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن میں نے تعلقات کو قربان کر دیا قوم کی فلاح اور بہبود کے پیش نظر. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم قوم کے سگے ہیں، کسی اور کے سگے نہیں ہیں. ہم اپنے دین اور ملت کے سگے ہیں، اور ہم اپنے مولا کے سگے ہیں. اگر مولا کے اور قوم کے سگے نہ ہوتے تو اللہ نے لہجے میں یہ تاثیر نہ پیدا کی ہوتی. لہذا بزحمت تمام کر رہا ہوں. میسج میرا یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ بھائی تعلیم نہ چھوڑنا کبھی، تجارت نہ چھوڑنا کبھی. تعلیم اور تجارت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی، میں چاہتا ہوں کہ علی کے ماننے والے آرمی میں جائیں، علی کے ماننے والے ڈیفنس سروسز میں جائیں اور اپنے ملک کا تحفظ کریں، اور اعلیٰ مقامات اور منصب پر فائز ہوں. زیادہ سے زیادہ جج بنے، وکیل بنے، آفیسر بنے، آئی ایس آفیسر بنے، تاجر بنے، لیکن قوم کو نہ بھولیں، دین کو نہ بھولیں، اور جو لوگ کمزور ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ورنہ وہ انسان جس کا بھائی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے تو وہ مومن نہیں ہے. خدا کی قسم میں پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے کسی مومن کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا، اس کی مدد نہ کرنا. لہذا مددگار رہیں، قوم کا جذبہ دل میں رکھیں، علم کو نہ چھوڑیں اور عبادت کو نہ چھوڑیں. یہ عبادت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اور ہم اس علی ابن حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو زین العابدین تھا. وہ کون سا در چھپا ہے مولا تیرے سجدوں میں،
کہ اس وقت تک یہ سر سجدے سے نہیں اٹھتا تھا جب تک پروردگار کی آواز نہ آتی تھی علی ابن الحسین ہم نے قبول کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ سید سجاد، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، 40 برس تک خون رویا آنکھوں سے مولا. اور آپ کو وجہ پتا ہے، تمام شہیدوں کا غم ایک طرف، زینب کی اوریانی ایک طرف. مولا نے اظہار بھی کیا اس غم کا کہ شہیدوں کے غم پہ صبر کر لوں. کسی نے پوچھا نا کب تک روئیے گا، تو کہا تو نے انصاف نہیں کیا منحال. شہید ہوتے چلے آئے ہیں یہ سچ ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں اتار لی جائیں. سجے ہوئے بازار ہوں، شرابی کا دربار ہو، منادی کی ندا ہو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. جب مولا پہنچے ہیں نا، مولا جب پہنچے ہیں دارالامارہ کے باہر، تو سپاہی نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا سید سجاد جب تمہارا چچا مسلم آیا تھا تو اس کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، مگر وہ بفرے ہوئے شیروں کی طرح آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریوں کا اظہار کرتے ہوئے کسی کو ڈانٹتا تھا، کسی کو ڈپٹتا تھا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا ہمیں آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جب آپ آئے ہیں تو شانے جھکے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے. سبب کیا ہے؟ کہا جب چچا آیا تھا تو تنہا آیا تھا، جب میں آیا ہوں تو زینب اور ام کلثوم کو ساتھ ہے. اجرکم اللہ. بس آخری واقعہ میری بہنوں اور زحمت تمام. حبیب ابن مظاہر کا نام سب نے سنا. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، قاسم کا سن تھا 12 برس. نوجوان بیٹا حضرت حبیب ابن مظاہر کا کوفے میں موجود تھا. اسے پتا چلا کہ میرے باپ کا کٹا ہوا سر آنے والا ہے. توجہ، میرے باپ کا کٹا ہوا سر آنے والا ہے. اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا سنو، میرے باپ کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ نوکے سینہ پر میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہو. جب یہ قافلہ آئے گا تو تم اپنی تلواروں کو بے نیام کرنا، میرا ساتھ دینا، میں سپاہی پہ وار کروں گا اور اپنے بابا کا سر حاصل کر لوں گا. جب یہ قافلہ آیا تو ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے کو جلال آیا، اس نے تلوار کو بے نیام کیا، سپاہی کو وار کرتا ہوا اس سپاہی پر وار کیا جس کے پاس حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، رخساروں پر سے گرد و غبار صاف کیا اور باپ کے زخمی لبوں کا بوسہ لے کے کہتا ہے بابا، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپوں کا سر نوکے سینہ پر نہیں ہوتا. سید سجاد نے یہ جملے سنے، کمر پکڑی، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا اے بابا، حبیب کے بیٹے نے سچ کہا، جن کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپ کا سر نوکے سینہ پر نہیں ہوتا. مگر اے بابا، سجاد کیا کرے؟ سجاد کے ساتھ زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ